ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ہیں امت وسط۔ پہلے ہم ان دونوں الفاظ کے مفہوم اور معنی کو جان لیتے ہیں تاکہ ایک امت وسط ہونا کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں، کوئی قوم نہیں ہے۔ زبان، نسل، قوم، حصے، زمین، تہذیب، کلچر، ان چیزوں کے نام پر ہم ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے۔ ہم جہاں بھی رہیں ہم سب مسلمان، ایک دیوار، ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو امت با مقصد لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ دنیا کے زمین کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتا ہو، جبکہ وسط وہ گروہ درمیانی ہے، وہ گروہ وسط ہے۔ وسط کا مطلب ہے بہترین۔ اس کے دو مفہوم آتے ہیں، ایک بہترین یعنی ہر چیز کا عرب کے حساب سے بہترین حصہ اس کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وسط، امت وسط یعنی بامقصد لوگوں کا ایسا گروہ جو سب سے بہترین ہے، پہلی معنی۔ دوسرے معنی، بامقصد لوگوں کا وہ گروہ جو درمیانی چال چلتا ہے، جو درمیان میں ہو۔ کیسے؟ جیسے یہ سمجھیں، یہاں پر دیکھیں یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، زمین گول ہے، اور اس زمین پر جو وسط کی اہمیت رکھتی ہے امت، قوم نہیں، امت، ٹھیک ہے، ایک گروہ لوگوں، بامقصد لوگوں کا گروہ جو وسط کی اہمیت رکھتا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہو، یعنی تمام قومیں اس کے ارد گرد ہوں۔ یہ ایک قوم، یہ دوسری قوم، یہ تیسرے لوگوں کی قوم، یہ چوتھے لوگوں کی قوم، یہ تمام قومیں اس کے درمیان نہ ہوں، اس کے الگ ہوں، اس کی سائڈز پر ہوں، اور ہر لحاظ سے برابر فاصلے پر ہوں۔ یعنی ہر قوم، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم یا نسل سے یا زبان سے تعلق رکھتی ہو، ہر قوم ہم امت سے درمیانی فاصلے پر ہو۔ یعنی ہم کسی کی محبت میں اتنے نہ گر جائیں کہ ہم اس کی محبت میں وہ ظالم ہو تب بھی اسے مظلوم کہنے شروع کر دیں، یا کسی کی دشمنی میں اتنے نہ گر جائیں کہ وہ حق پر ہوں تب بھی اسے باطل کہنا شروع کر دیں۔ یعنی ہم ایسی جگہ پر ہیں، یہاں پر یہ نوٹ کریں، یہ درمیان ہے، یہ بیچ ہے، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر، جہاں پر رہ کر ہم تمام لوگوں کو زندگی کے اصول سکھا سکتے ہیں۔ توازن، اعتدال، برابری، مساوات جیسے معنی مفہوم کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت کے آج کے ہم جو مسلمان ہیں یہ کام نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، جو قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس کے بیچ کی جو آیت ہے اس میں امت وسط کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی بیچ کی آیت میں آپ خود نوٹ کریں، دیکھیں کہ بیچ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیچ والی امت کہا ہے، درمیان امت، ایک ایسی امت جو برابری، مساوات، حق و باطل میں فرق سکھاتی ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام قوموں کو ساتھ لے کر چلیں اور انہیں سمجھائیں کہ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے، اس دنیا میں ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس دنیا میں ہم نے کیسے حق و باطل میں فرق، روشنی اور اندھیرے میں فرق کرنا ہے، کیسے ہمیں بتانا ہے کہ ظالم اور مظلوم کے حقوق کیا ہیں، ظالم کو ظلم سے کیسے بچانا ہے، مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد کر دی گئی ہے، جو ہم پر رکھ دی گئی ہے۔ ایسے سمجھیں جیسے عدل و انصاف اور نگہبانی ہمارے اندر ہونی چاہیے، کہ ہم لوگوں کو سکھائیں کہ عدل و انصاف کیا چیز ہے، ان کی ہم نگہبانی کریں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ہم اپنی جگہ متوازن ہوں، نہ کسی سے زیادہ محبت کہ ان کے ہو جائیں، نہ اتنی دشمنی کہ ان کے خلاف ہو جائیں، بلکہ علم و عمل میں توازن ہو، برابری ہو، نہ صرف بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کریں اور نہ ہی ایسے اعمال کریں کہ وہ ہمارے علم کے ہی خلاف ہوں۔ ہمیں نہ سختی کی طرف زیادہ جھکنا ہے، نہ نرمی کی طرف زیادہ جھکنا ہے، بلکہ دونوں کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ عقلی ہو یا روحانی باتیں، ان میں توازن رکھنا ہے، نہ ہمیں مغضوب میں سے ہونا ہے، نہ ہمیں ظالمین میں سے ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دین و دنیا کو کیسے ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اسی دنیا میں دین کو کیسے قائم کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر اپنی نمازوں، حق
اور سچائی کو کیسے لے کر چلنا ہے، سود والا معاشرہ کیسے ختم کرنا ہے، رشوت والا معاشرہ کیسے ختم کرنا ہے، ایک باحیا اور پاکیزہ اسی دنیا میں دین کو لے کر ہم کیسے وہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ نہ ہمیں طاقت کا غلام بننا ہے، نہ ہی ہمیں کمزوری کا بہانہ کرنا ہے۔ یہ ہے امت وسط، ہمیں ایک امت وسط بننا ہے جو نہ زیادہ جھکی ہوئی ہو، جو نہ زیادہ اٹھی ہوئی ہو، بلکہ ہر کام اعتدال میں۔ اس کو آپ کچھ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ ہے ہم، یہ جو وسط ہے یہ ہم ہیں، یہاں پر ہم لکھیں گے ہم ہیں امت وسط، یعنی درمیان کی امت۔ اور ہمارے سائٹس میں جو قومیں آتی ہیں، جو اور لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کو ہم امت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ قومیت میں بٹ چکے ہیں، وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہم مسلمان سب ایک ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں جسم کی طرح ہیں، ہم آپس میں مضبوط دیوار کی طرح ہے جس کا ایک سرا دوسرے سرے کو مضبوطی دیتا ہے۔ ہم نے نصارہ کی طرح نہیں ہونا۔ نصارہ کون تھے؟ جو روحانیت میں اتنے گر گئے یا نرمی میں اتنے گر گئے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ بے دین ہو گئے، وہ بے عمل ہو گئے اور اپنے حساب سے باتیں اور اپنے حساب سے عمل کرنے لگے۔ ہمیں مشرکین کی طرح نہیں ہونا کہ جنہوں نے شرک کو اہمیت دی۔ ہم نے ہندوؤں کی طرح نہیں ہونا کہ جن کے بہت زیادہ خدا ہیں۔ ہم نے بدھ مت کی طرح یا بدھ کی طرح نہیں ہونا جو نفسیاتی سکون پر زیادہ زور دیتے ہیں اور خدا کی عبادت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں سوشلسٹ نہیں ہونا۔ سوشلسٹ کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو نکال کر انسانوں کو مرکز ہدایت بناتا ہے۔ انسان کبھی بھی ہمیں اکیلے ہدایت نہیں دے سکتے جب تک ان کے ساتھ خدا کی دی ہوئی ہدایت شامل نہ ہو۔ ہمیں سرمایہ دار نہیں بننا کہ ہم نے دولت اور آزادی اتنی نہیں حاصل کرنی کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول جائیں۔ ہمیں نہ مشرقی لوگوں کی طرح ہونا ہے، نہ مغربی لوگوں کی طرح، یعنی ہمیں مادیت پرستی سے نکل جانا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہود کی طرح ہونا ہے کہ یہود نے انتہا پسندی دکھائی، خود کو چنی ہوئی قوم کہا، اور پھر وہ بھی عمل میں نصارہ کی طرح باہر نکل گئے، یعنی اپنی مرضی کے عمل کرنے لگے۔ تو ہم امت وسط ہیں، ہم شرک میں نہیں گر جاتے، مادیت پرستی میں نہیں گر جاتے، روحانی سکون میں اتنے نہیں گر جاتے کہ پھر ہم عقل کو بیلنس نہ کر سکیں۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے با مقصد لوگ ہیں جو نہ علم میں زیادہ جھک جاتے ہیں، نہ عمل میں زیادہ جھک جاتے ہیں۔ ہم تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، اکٹھا لے کر چلتے ہیں، اور ہم وسط میں ہیں، یعنی تمام اور لوگوں کو ہم نے سکھانا ہے کہ اصل دنیا میں رہنے کے اصول کیا ہیں، قاعدے کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، کس طرح ہمیں یہ زندگی گزارنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم امت وسط ہیں، اور وسط بیچ کا حصہ ہوتا ہے، ایک بہترین حصہ، یعنی کہ ہم بہترین امت ہیں، بہترین لوگوں کا بامقصد گروپ ہے جو اور لوگوں کو زندگی جینے کے ڈھنگ اور اصول اور ہدایت اور روشنی کے سفر دکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امت وسط ہیں، یعنی بیچ کی امت۔ پھر ہمارے سائڈ میں کون آتا ہے؟ ظاہر ہے جو بیچ میں ہو تو اس کی ایک سائڈ میں ایک ہوں گے تو دوسری سائڈ میں دوسرے، تو ہمارے ایک سائڈ میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امت وسط بننا سکھایا۔ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ کس طرح ہم سب سے بہترین امت، بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کا وہ ایک بامقصد گروپ بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مقصد دیا، اب وہی مقصد لے کر ہم نے چلنا ہے اور لوگوں کے پاس، آئندہ لوگ جو اب آئیں گے، اب جو مشرک ہیں، جو ہندو ہیں، جو مادیت پرست پر چلنے والے ہیں، جو روحانیت پر چلنے والے ہیں، یا جو نصارہ ہو گئے، جو یہودی ہو گئے، جو سرمایہ دار سوشلسٹ ہو گئے، ان لوگوں کو اب ہم نے وہ مقصد سمجھانا ہے۔ یہ ذمہ اب ہمارا ہے، ہم نے یہ ذمہ لیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی ماننے والے ہیں، اور ایک اللہ کی ماننے والا شخص
کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بھولتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مقصد دیا کہ ہمیں امت وسط بننا ہے، اور اب یہی مقصد ہم لے کر اٹھے ہیں اور آگے اور لوگوں کو سمجھائیں گے۔ یا ہم سے پہلے تھے یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، ایک تو ہم سے پہلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دوسرا ہم سے پہلے ہیں یہود و نصارہ، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کو اپنے سامنے سے دیکھا، لیکن اس پر نہ صحیح عمل کر سکے، نہ علم حاصل کر سکے، یعنی بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پھر ہم آئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب، ان کے عہدے پر رکھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے آگے کے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ آگے جو بھی لوگ آئیں گے، ہماری اپنی نسلیں اور جو بھی ہمارے سائڈ یا پوری دنیا میں رہتے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری اب ہم پر ہے۔ یہود و نصارہ سے وہ ذمہ داری چھن گئی، کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل یا لائق نہیں تھے۔ ہمیں یہ دی گئی اور ابھی تک یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اٹھا نہیں رہے، لیکن اب بھی وقت ہے۔ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے چناؤ سے نکل جائیں گے۔ تو ہم نے ماضی سے اسباق لینے ہیں کہ یہود و نصارہ ماضی تھے، اور ہم نے مستقبل میں وہ غلطیاں نہیں کرنی۔ تو ماضی سے ہم نے سبق لیا، اور پھر ہم یہاں پر اعتدال کریں گے، ہم حق و باطل میں فرق سمجھائیں گے، سکھائیں گے، ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ہم صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں گے، ناپاک اور پاک میں فرق واضح کریں گے، اور ہم مستقبل میں خود کو بھی بچائیں گے اور لوگوں کو بھی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم ہیں، امت وسط ہیں ہم، درمیان کی امت۔ اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں جیسے یہ دنیا ہے ایک اسکول، ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا، اس کو آپ ایک اسکول کے سانچے میں رکھیں کہ یہ اسکول ہے۔ ہر اسکول کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، اور یہاں کا پرنسپل، اس دنیا کا پرنسپل کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک پرنسپل نے ایک دنیا میں استاد بھیجا، اور وہ استاد کون ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک میسنجر چنا، ایک استاد چنا، اور ان کو ہم تک بھیجا، اور پھر وہ استاد ہمارے پاس آئے، اور ہم امت مسلمہ یا ہم مسلمان ہیڈ بوائے یا ہیڈ گرل کی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک اسکول ہے، ٹھیک ہے، اور اس اسکول کا مینیجر، ڈائریکٹر، پرنسپل کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کا استاد رسول اللہ ہے، اور ہماری حیثیت ہیڈ بوائے یا ہیڈ گرل کی طرح ہے، اور جو باقی شاگرد ہیں ان کو اب ہم نے راہ راست پر لے کر آنا ہے، ان کو اب ہم نے سمجھانا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں پر اب ایک آخری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک امت مسلمہ نہ بن سکے تو، اگر ہم امت مسلمہ ہونے کی ذمہ داریاں نہ نبھا سکے تو، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ دنیا ایک جہاز ہے اور ہم اس کے پائلٹ، ہم اس کا رخ درست کرنے والے ہیں، ہم اس کو خطرات سے محفوظ کرنے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس کو صحیح ڈائریکشن، صحیح سمت دینے والے ہیں، ہم سب کو بچانے والے ہیں۔ اگر یہ جہاز ہماری وجہ سے تباہ ہوا، ہماری وجہ سے یہ جہاز گرا، تو یہ جو باقی پیچھے کے تمام لوگ ہیں، پھر چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نہ صرف خود کو نقصان دیں گے، بلکہ ان کا نقصان بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ہمارے بارے میں نہیں سوال کریں گے، اور لوگوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ ہم ان کے درمیان ہیں۔ ہم رسول اللہ، پہلے والی قوم، پہلے انبیاء اور آئندہ لوگوں کے درمیان ہیں۔ ہم نے سمجھانا ہے کہ اس دنیا میں اصل نظام، اصل قانون، اصل حق کیسے لانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دیں، وہ تڑپ دیں اندر، وہ ایک چیز ڈال دیں ہمارے اندر، ایک سمجھ، ایک سوچ، ایک تدبر
کہ پھر ہم اس منصب سے نہ ہٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور لوگ اٹھا دیں اور ہم اس قابل ہی نہ رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھاؤ گے تو ہم تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑی توجہ ان نان مسلمس پر کریں جو ابھی مسلمان ہو رہے ہیں اور تیزی سے باشعور مسلمان ہو رہے ہیں، سوچے سمجھے مسلمان ہو رہے ہیں، نہ صرف پھر خود مسلمان ہو رہے ہیں، اوروں کو مسلمان کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار کر دیا یا ہم خود دنیا پرستی اور مادیت پرستی اور وطن پرستی اور قوم پرستی اور نسل پرستی اور زبان پرستی میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم بیکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جگہ پر اور لوگ اٹھا دیے جو امت وسط ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہ کریں کبھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ، مغفرت اور وہ ایک تڑپ جو ہمارے اندر ہے اس سب کو ہمارے اندر زندہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔